وآل محمد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ والصلاة على أهلها أما بعد. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليك يا ابن محمد المصطفى والسلام عليك يا ابن علي المرتضى والسلام عليك يا ابن فاطمة الزهراء والسلام عليك يا ابن خديجة الكبرى. پھر بھی ذرا بلندر سلام. کہ یہ مجلس پاک مخصوص و منصوب ہے جناب سیدہ طاہرہ صلوات اللہ علیہ. اسی وجہ سے میں نے ابتدا سے ہی بات کو شروع کیا. زیارت وارثہ کے یہ الفاظ میں نے تلاوت کیا. ماشاءاللہ جی سبحان اللہ. اس کا نام ہے زیارت وارثہ. کوئی وارث ہوا ہے جس کا نام ہے جو اصل زیارت وارثہ کے جملے ہیں وہ میں نے تلاوت کیا. ماشاءاللہ جی سبحان سے اللہ. زیارت وارثہ بنی ہے. زیارت وارثہ نام کیوں رکھا گیا کہ مدینے میں ایک اعلان ہوا تھا. نام ہی لینا. اعلان ہوا تھا کہ نبی نہ وارث ہوتے ہیں نہ وارث ہوتے ہیں نہ میراث چھوڑتے ہیں. اللہ نے امام حسین علیہ السلام کو کل انبیاء کا اکیلا وارث جناب آدم ایک نبی نہیں نبی بدلتے رہے وارث ایک رہا. آدم سے لے کے کب سے آدم جناب آدم جناب آدم سے لے کر سرکار دو عالم تک جو لوگ بلا فصل و بالترتیب اکیلا وارث ہو اسے حسین اہل بیت ہر دشمن تلان. سمجھائی میرے بھائی. امام حسین علیہ السلام ایسا وارث بنا کہ جسے توحید وارث بنا. اس کا معیار وراثت کیا ہونا چاہیے. یہی وجہ ہے کہ امام حسین علیہ السلام ہم بھی وارث ہوتے ہیں اپنے باپ کے وارث ہوتے ہیں لیکن ہم مال کے وارث ہم جائیداد کے وارث ہوتے ہیں. امام حسین علیہ السلام نبیوں کے مال کا وارث کم ہے کمال کا وارث. ہر نبی کے کمال کا وارث ہی امام حسین. کمال نبیوں کے ہیں وارث ہے امام حسین علیہ السلام. کیسی جامعیت اکیلا وارث ہے. بے شک یہ زیارت وارثہ. ہاں جی زیارت وارثہ. السلام علیکہ یا وارثہ آدم صفوت اللہ.
ایسے لفظ سے خوش ہو گئے. السلام علیکہ یا وارث نوح نبی اللہ والسلام علیکہ یا وارث ابراہیم خلیل اللہ والسلام علیکہ یا وارث موسیٰ کلیم اللہ. السلام علیکہ یا وارث عیسیٰ روح اللہ والسلام علیکہ یا وارث محمد حبیب اللہ والسلام علیکہ یا وارث امیر المومنین ولی اللہ. برائے خوشنودی امام معصومین علیہ السلام بلندتر صلوات. محمد وآل محمد. امام حسین علیہ السلام نبیوں کے ہر کمال کا بھی وارث. بے شک بے شک نبی آتے گئے امام حسین علیہ السلام وارث ہوتے گئے. بے شک وارث امام حسین وارث بنے ہیں. بے شک بے شک وارث اور ہوتا ہے مالک اور ہوتا ہے. اور نہیں فرما رہے وارث ہونے کے لیے مالک ہونا ضروری نہیں ہے، مگر جن کے وارث ہیں ان کے وارث ہونے کے لیے جناب علی علیہ السلام کا انبیاء کا مالک ہونا ثابت ہے. سبحان اللہ سبحان باپ مالک ہوتا ہے تو بیٹا وارث ہوتا ہے. سبحان اللہ بیٹا وارث تب سبحان بنتا ہے اللہ سبحان اللہ. جب باپ وارث ہو. پھر آدم سے لے کے سارے انبیاءوں کا امام حسین علیہ السلام جب وارث ہے تو جناب علی مالک ہوں گے. حسین علیہ السلام وارث ہوں گے. جناب علی مالک ہوں گے. سبحان اللہ جی سبحان اللہ. تو امام حسین علیہ السلام وارث. دیکھیں ملا جازر الفقی ہماری ایک فقہ کی بڑی 2 جلدیں موٹی جلدیں ہیں. یہ الحمدللہ میرے پاس اوریجنل عربی بھی ہے، اردو بھی کچھ تھوڑی ابھی ہوئی ہے لیکن پوری نہیں ہوئی. دونوں میرے پاس عربی میں موجود. ان میں لکھا ہے کہ وارث ہونے کے لیے پہلی شرط یہ، مالک ہونے کے لیے پہلی شرط ہے کہ وہ شے اس شے کو خود خریدے. اور قیمت دو عادل گواہوں کے سامنے دے. جناب علی نے جناب آدم کو خریدا نہیں، جو خود رضاؤں میں بک گیا. جناب علی اللہ کی رضائیں لے لی ہے، وہ نے خریدا نہیں. جناب خرید کے مالک نہیں بنے. اور ایک بات میں ضرور کہہ دوں، جب مالک ثابت ہو جائیں گے جناب علی علیہ السلام ہر نبی کے مالک ثابت ہو جائیں گے، پھر جو بھی نبی کا وارث ہوتا جائے گا، نبی بنتا جائے گا، امام حسین اس کا وارث ہوگا. صرف مالک ہونا ہم نے ثابت کیا. خریدے تو عادل گواہوں کے سامنے کی. جناب علی نے خریدا نہیں، لیکن ایک شیخ اور بھی موجود ماشاءاللہ. اللہ جاز الفقی میں ملکیت کی دوسری شکل یہ ہے، اگر آپ متوجہ ہیں اور اسے ایک اور سے بھی سماعت فرمائیں اور آگے پہنچائیں بھی، باتیں بھی لوگوں کو کریں، سمجھائیں. مالک ہونے کے لیے دوسری شرط یہ ہے، مالک وہ ہو سکتا ہے جو اس شے کو خود اپنے ہاتھوں سے بنا. قرآن کا پوچھو آدم کو کس نے بنایا ہے؟ عبداللہ ایسے نہیں بنے. سبحان اللہ سبحان اللہ. جو خود ہاتھوں سے بنائے. ہاتھوں سے کون ہے بنانے والا؟ جنہوں نے ہاتھوں سے آدم بنایا ہے اس کمال کو علی کہے. وہ جیسے ہاتھوں کے بنے ہوئے. اب دیکھیں زیارت وارثہ میں ابھی اجلاس
السلام علیکہ یا وارث آدم صفوت اللہ. شاہ جی صفوہ صفائی سے ہے، طہارت سے ہے، پاکیزگی سے ہے، عصمت سے ہے، پاکیزگی، صفائی. کن کی صفائی؟ جناب آدم علیہ السلام. صفائی، پاکیزگی، طہارت. میں گل کر لوں، اجازت دے تو میں بات کر لیتا ہوں. دیکھیں جناب آدم وہ ہے جس کا خاندان ہی نہیں، ایسا ہی ہے، نہ ماں ہے نہ ایسا ہی ہے، اور کوئی رشتہ ہی نہیں ہے. خاندان ہے ہی نہیں جناب آدم علیہ السلام. ماں باپ ہے آدم کے؟ نہیں نہیں ہے. نہیں. جب آدم علیہ السلام کے خاندان ہی نہیں ہے تو یہ صفائی، یہ طہارت، یہ یہ کس سے ملا ہے؟ خاندان سے، ماں باپ سے تو ملا ہی نہیں. اگر غور فرمائیں، ماں باپ آدم علیہ السلام کا ہے نہیں تو یہ صفائی کن سے ملی ہے؟ کہوں جن کے ہاتھوں کی صفائی ایسی ہو، وہ جس کے ہاتھوں کے بنے ہوئے نبی بن جائے. علی کی ذات کی صفائی کا کمال کیا. سبحان اللہ، سبحان اللہ جی. سمجھا کہ سبحان اللہ کی کیا بات. آدم صفوت اللہ، صفہ مانے صفائی. صفائی یہ صفائی کن کے ہاتھوں سے بنی؟ علی کے بات تو درمیان میں کہنے کی آئے گی، لیکن میں کہتا ہوں یہیں سے میں بات کر دوں. خدا جانے رسول جس نے پورا قرآن پڑھ کے ہمیں لکھ کے لکھوا کے ہمارے درمیان چھوڑ کے اعلان کیا بغیر وضو کے قرآن کی آیت کو چھونا نہیں. یہ غور نہیں فرمایا. میں آپ سے پوچھتا ہوں، ہمارے لیے وضو. واہ واہ واہ. ہم بغیر، ہم مومن بھی ہیں، چلو مومن بھی ہیں تھوڑے سے، اگر یہ دیکھیں اقرار ولایت علی کرتے ہیں، متقی بھی ہیں. ہم بھی بغیر وضو کے ہاتھ نہیں لگا سکتے جو قرآن رسول نے پڑھ کے ہمیں دیا اور وہ ہم نے لکھ لیا ہے. اس رسول کا پڑھا ہوا اور پھر لکھ کے یہاں بھیجا ہوا قرآن اتنا پاک ہے کہ اسے بغیر وضو کے ہم ہاتھ نہیں لگا سکتے. میں اب آپ سے پوچھتا ہوں، جس کا پڑھا ہوا کلام اتنا پاک ہو تو وجود رسول کتنا رسول کا وجود کتنا پاک ہو، کتنا پاک ہوگا وجود رسول. بے خبروں کو میں بتا دوں، اگر یہی وجود ابو طالب کی گود میں بیٹھا، ابو طالب کتنا پاک ہوگا. برائے خوشنود جناب ابو طالب علیہ السلام، بلند تر سبحان اللہ، سبحان اللہ. ماشاءاللہ سمجھ آئی نا. اب میں تھوڑی سی بحث اس زیارت وارثہ کے بارے میں سینکڑوں مرتبہ میں نے بیان کی اور یہ بیان ہونے بھی چاہیے. یہ باتیں ہی ایسی ہیں کہ بھولے نہیں، یہ ذہن میں آنا چاہیے. فرمایا جس نے ایک مرتبہ زیارت وارثہ پڑھ لی، 10 منٹ لگتے ہیں پڑھنے میں، سرکار فرماتے ہیں اسے 10 حج کا ثواب. وہ بے خبر نہیں ہے. 10 حج کا ثواب. سرکار حج سال کے بعد ایک ہوتا ہے. 10 سال کی عبادت امام حسین کی 10 منٹ کی عبادت کے بعد. وہاں 10 منٹ لگے، یہاں 10 سال. 10 منٹ میں اور امام حسین علیہ السلام فرمایا اسی زیارت کے بارے میں،
اگر کوئی شخص یہ زیارت پڑھتا ہوا فوت ہو جائے، فوت تو ہونا ہے، دفن ہو جائے، میرا 12واں فرماتا ہے جب میرا ظہور ہوگا میں اس کی قبر پہ جا کے اسے زندہ کر کے اپنے ناصرین میں شمار کر، ناصر ہوتا ہی وہی ہے جو ان کی زیارت بار چھاپا ہمیں اشارت مل گئی۔ معصوم فرماتا اگر کوئی شخص یہ زیارت وارثہ پڑھتا ہے تو اس کی قبر کتنا کشادہ ہو جاتی ہے؟ ایک فرسخ، فرسخ کہتے ہیں 3.5 میل کو، 5 فٹ جگہ 3.5 میل کشادہ ہو جاتا ہے۔ 5 فٹ قبر کی 5 فٹ 3.5 میل کشادہ۔ اگر ایک مومن کی قبر اتنی ہو تو وادی السلام والوں کی وسعت کیا ہو؟ کربلا والوں کی، جنگ صفین والوں کی، بدر والوں کی، سمجھ آئیے دنیا کو کہ ان کی وسعتوں کے لیے زمین بنی۔ میرا معصوم فرماتا ہے اگر اس زیارت کو خیال رکھا ایسی یوم عرفہ پڑھے 9 ذی الحج کو، عرفات کے میدان میں، یوم عرفہ پڑھے تو اسے 1000 حج مقبولہ کا ثواب۔ جی چاہتا ہے سارا دن یہی کہتا اور زیارت ہمارے ساتھ گھر بیٹھ کے پڑھو 1000 حج مقبولہ کا ثواب، گئے بھی نہیں ثواب مل گئے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ امام حسین کو اس معیار تو ہے نا، 1000 حج مقبولہ، حج نہیں 1000 عمرہ مقبولہ، ہوئے 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 عمرہ مقبولہ 1000 جہاد کا ثواب جو اس نے خود رسول پاک کے ساتھ کیا، اتنا ثواب ہو گیا۔ صرف ایک زیارت پڑھی اتنا ثواب، تو پھر بے خبروں کو اعلان کر کے اسی مجلس کے ذریعے میں بتا دوں وہ جس کی زیارت پڑھنے کا اتنا ثواب ہے او بے خبروں، اس کی زیارت کرنے کا پتہ لگا ہے کہ ان کی زیارت کیوں کی جاتی ہے۔ السلام علیکم، سلام ہو اے امام حسین علیہ السلام۔ دیکھیں میں ہزاروں دفعہ کہہ چکا ہوں یہ زیارت جو آپ پڑھتے ہیں یہ والی، یہ عمل نہیں، عقیدہ ہے۔ نماز عمل ہے، زیارت عقیدہ ہے۔ اگلی والی بات کبھی بھی نماز کے بعد نہ چھوڑا کر، بے شک انگلی ادھر ہوتی ہے تو منہ ادھر ہوتا ہے۔ ہاں جی دماغ نہیں ہوتے ہوندا جتھے سلام کہندا ہے۔ زیارت امام حسین علیہ السلام، السلام علیکم، سلام ہو علیکم۔ السلام علیکم جبنا محمدن المصطفیٰ۔ صاحبان علم بیٹھے ہیں، صاحبان بصیرت بیٹھے ہیں، یہ زیارت کے جملے یہ ہیں یا نہیں؟ کسی زیارت میں، ایسی زیارت میں کسی میں ایسے جملے نہیں ہیں۔ کتنی زیارتیں ہیں معصومین کی، ایسے جملے نہیں، ایک زیارت میں اتنے جملے نہیں۔ السلام علیکہ جبنا محمدن المصطفیٰ، امام حسین علیہ السلام اے محمد مصطفیٰ علیہ السلام کے بیٹے۔ اب ثابت ہوا کہ بیٹے بیٹی کی وجہ سے ہیں، بیٹی
بیٹے ہن گل کر لو اگر اجازت ہے تو میں کر لوں امام حسین کا بیٹا رسول کا ہونا دلیل ہے کہ رسول کی بیٹی ایک ہے سبحان اللہ سبحان اللہ کتنی بیٹیاں رسول نہیں سمجھ آئی اے محمد مصطفیٰ علیہ السلام کے بیٹے امام حسین بیٹے ہو کے دلیل ہے رسول کی بیٹیاں کتنی ہوئی جناب فاطمہ پاک ایک ہی محمد آل محمد السلام علیکہ یبنا محمد المصطفیٰ اے محمد مصطفیٰ علیہ السلام کے السلام علیکہ یبنا علی المرتضیٰ سلام ہو آپ پر اے امام حسین علیہ السلام علی مرتضیٰ کے بیٹے بیٹا ہی ایک ہے نسبتیں دو ہو رہی نبی پاک کا بھی بیٹا السلام کا بھی بیٹا تو پھر معیار نسب اور حسب کا معیار ہی اللہ نے حسین کو بنایا رسول کی بیٹی وہ ہوگی جس کی ماں فاطمہ ہوگی امام حسین علیہ السلام نسب باپ کی طرف سے چلتا ہے اور حسب ماں کی طرف سے چلتا ہے رسول کا حسب قیامت تک چلے گا ابو طالب کا نسب قیامت تک تو علی کہتے ہیں وہ بے خبر ہو جس کا حسب اور نسب مل کے دین بنے اس مرکز کو ابو طالب ان کو کہتے ہیں ایمان ہی نہیں لائے کتنی کچی بات کہتے کچی کان میں رسول کلمہ کان میں بات یہاں یہ ماحول نہیں ہے میں ویسے عرض کرتا السلام علیکہ یبنا محمد المصطفیٰ السلام علیکہ یبنا علی المرتضیٰ ان جملوں میں دیکھیں کمال برابر کا ہے صرف نام بدلے ہیں کمال نہیں بدلے پھر مان لو رسول اور علی کا نور ایک ہے سمجھ آگئی انا علی من نور واحد اب یہی جناب علی سے پوچھا گیا اللہ واحد ہے اللہ واحد ہے سرکار نے فرمایا واحد ہے اس شخص نے دوبارہ کہا اللہ ایک ہے واحد مانے ایک جناب علی اس کی بات اندر والی سمجھ کے فرماتا ہے وہ ایسا ایک ہے گنتی میں نہیں ہے وہ ذات احد میں احد ہے صفات میں واحد ہے السلام علیکہ یبنا علی المرتضیٰ اے علی علیہ السلام کے بیٹے جناب امام حسین صاحب رسول خدا کا اعلان ہو گیا بیٹا علی علیہ السلام اور ہیں بیٹے علی علیہ السلام تو پھر علی علیہ السلام کا رشتہ جناب رسول خدا یا علی کیا ہوا کیا رشتہ ہوا رسول خدا سے جناب علی کا کیا رشتہ ہوا میں علم کلام کی بات کر رشتوں کی بات نہیں ہو بیٹا رشتے لکھے ہوئے یا یہ گل تو تھوڑی کی سمجھ لی بیٹے کی بات تو ہو رہی ہے
قرآن میں زیارت وارثہ میں تو بیٹے کے رشتہ ایک بیٹا ہے وہ تو ہو گیا، نام بھی ہے رسول کا، بیٹا بھی جناب علی کا بھی علی بیٹا کا بھی اور رسول کا بھی سبحان اللہ نام ہے، جی۔ لیکن اس کی حقیقت کیا ہے یہی بیان کرنا ہے۔ السلام علیکم جبنا محمد المصطفیٰ، مصطفیٰ السلام علیکم جبنا علی المرتضیٰ، تاکہ گھر رہ کے لوگ سن دنیا سمجھے کہ امام حسین ایک رسول کا بھی بیٹا، علی کا بھی علی کا بھی بیٹا۔ پھر اللہ نے اشارے میں علی کو رسول سے کیا نسبت دی؟ بیٹی رسول کی ہے، بیٹا ابو طالب رسول کا بھی بیٹا ہے۔ بابا رسول کا بیٹا ہو کے علی کا بیٹے ہونے کا اعلان اس بات کی دلیل ہے علم کلام کہ علی نفس رسول ہے، وہی مباہلے میں آیا ہے انفسنا و انفسکم، سیدہ نساء میں بنتے رسول، سبحان اللہ نفس سے واہ واہ نفس سے سیدہ کی کیا بن کے گئی؟ نساء حسنین کیا بن کے گئی؟ ابنان بیٹے، یبنا ابنا، بیٹے بن کے گئے، بے شک بیٹے بن کے کون گئے؟ حسنان جناب حسن حسین جی ہم بھی اپنے بیٹے لاتے ہیں۔ رسول ہم اپنے بیٹے لاتے ہیں، خدا جانے اس ہم میں کون کون ہے؟ ہم بھی بیٹے لاتے ہیں، تم ہم بھی بھی اپنے بیٹے تو اس میں علی علیہ السلام کیا ہو گئے؟ نفس رسول یہ بنا کر چونکہ آگے کافی ہم نے سفر کرنا۔ نفس رسول علی ہیں، نفس رسول۔ بے شک السلام علیکم، یہ ایک بحث ہے۔ فقاتل فی سبیل اللہ، قاتل کی اے حبیب اللہ کی راہ میں قتال کرو، قتل کرو قتال کرو۔ قتل کرو اللہ سے خیال رکھا اسی شان میں ایسے ایسے لفظوں کو میں نے قرآن میں بالکل انڈر لائن کر کے لکھا ہے تاکہ معلوم ہو کہ یہ اہم ہیں، اہم۔ فقاتل فی سبیل اللہ، قتال کرو میرا حبیب، قتال مانے قتل تلوار لے کے لڑو، قتل ہاتھ سے نہیں ہوتا، تلوار سے ہوتا۔ قتال کی لفظ میں تلوار کا تصور ہے، اب جس کے لیے ذوالفقار آئی ہے اسے علی کہتے ہیں۔ سمجھا جی؟ فقاتل فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں کیا کرو؟ قتال قتال کرو لا تکلف الا نفسک، اس قتال کا نہیں مکلف بنایا گیا رسول مگر تیرے نفس کو۔ وہ نفس کون ہوگا؟ علی۔ السلام علیکم یا نفس اللہ ہے، زیارت امام علی علیہ السلام میں ہے یا نہیں؟ جی ہے بے شک نفس اللہ اے اللہ کے نفس اللہ یہ نفس کی بات، نفس یہی لو بنا کر یہی آ گیا۔ اب جناب علی کیا بن گئے رسول کے؟ نفس نفس السلام علیکہ یبنا فاطمہ الزہرا، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اے فاطمہ پاک کے بیٹے، سبحان اللہ دلدل ہوں تو بھی مشکل ہو گئی ہے تو انہوں نہیں سمجھ رہی جائے لکھنا ہو دیا کہ وہ دلی بڑی مشکل ہو گئی۔ بے شک آپ تو سنیں گے نا، ہم نے سنانا بھی ہے، لکھنا بھی ہے۔ ماشاءاللہ السلام علیکہ یبنا فاطمہ الزہرا، معیار امام حسین علیہ السلام کو بنایا، ماں کا معیار بھی حسین، باپ کا معیار بھی حسین، حسین اولاد بن کے معیار باپ کا بھی بنا، ماں کا بھی بنا۔ اس لیے اللہ نے آدم و حوا سے کہہ دیا تھا لا تقربا هذه الشجرۃ، شجرہ امامت کی طرف نہ آنا۔ وہ گندم کا کھانا کھلانے والا،
لا تقربا هذه الشجرة، اس شجرہ کے قریب نہ، یہ شجرہ امامت تھا، یہ شجر درخت نہیں تھا جس کو آج بھی دانا بنایا ہوا ہے۔ آئے ہائے ہائے سبحان اللہ سبحان اللہ۔ سمجھ آندی پہ میرا السلام علیکہ یبنا فاطمہ الزہرا۔ مشکل ہی ویسے مشکل سنو گے بسم اللہ بسم اللہ جنم بسم اللہ ہم باتوں سے ذہن ٹیک کریں گے نا، جب یہ کلک کرے گا، وہ کلک نہیں ہوتا، ذہن کھل جاتا ہے، اسی کھلنے کو علم کہتے ہیں۔ وہ علم آ گیا۔ جبرہ محمد المصطفیٰ اور جبنا فاطمہ الزہرا، اے فاطمہ زہرا کے بیٹے، سارے دیکھ لو تو میں گل کروں۔ جناب علی علیہ السلام کے بھی بیٹے، محمد مصطفیٰ علیہ السلام کے بھی بیٹے، امام حسین علیہ السلام، اب آیا فاطمہ زہرا کے بیٹے۔ ماں فاطمہ زہرا ہے، باپ جناب علی ہے۔ فاطمہ زہرا کے بیٹے کہہ کر جناب فاطمہ کا رشتہ جناب علی سے کیا ہوا؟ علم کلام کی بات، ظاہری رشتوں کی بات نہیں بولی۔ کون خیال رکھا اسے؟ اچھا جی کیا کہنے، جبنا فاطمہ الزہرا، اے فاطمہ زہرا کے بیٹے، جناب علی کے بھی بیٹے ہیں، رسول خدا کے بھی بیٹے ہیں، ابھی بحث کرتے ہیں۔ جناب فاطمہ پاک کے ایک کرو ٹیپ سے، اے فاطمہ پاک کے بیٹے، فاطمہ پاک کا نام لے کر بیٹا کہنا دلیل ہے کہ جناب فاطمہ کا کفر ہی جناب علی ہے۔ بھائی سبحان اللہ۔ اور گل سمجھ آئیے، سیدہ کا کف کون ہے؟ علی کف علی کف کہتے ہیں برابر کا ہم ہم سب فاطمہ پاک کف ہے۔ کف کا تعلق مرد سے نہیں ہوتا، میں نے کئی دفعہ بیان کیا، مرد سے نہیں ہوتا۔ مرد کے ہاں کیسی ہی بیویاں کیوں نہ ہوں، ان کی عظمت میں فرق نہیں آتا۔ جناب نوح کے گھر کافرات تھی، نبوت میں فرق نہیں آیا۔ جناب نوح کے گھر کافرات تھی، لوط کے گھر کافرات تھی، نبوت میں فرق نہیں آیا۔ کف کا تعلق مرد سے نہیں ہوتا، مستور سے ہوتا۔ ان میں غلط بڑی ساری کر لی۔ اور خبردار خیال رکھنا، جب تک کف والا معیار نہ ہو فاطمہ پاک کا رشتہ نہ مانگنا۔ لکھنے والوں فلاں نے بھی خطبے کیے تھے، تصور ہے، یہ پریشان ہو رہے ہیں۔ کا بیٹا کون ہوا؟ جناب علی۔ اسی لیے رسول نے فرمایا لولا علی لما فاطمہ کفوا احد آدم ومن دونہ۔ اگر عالمین میں علی علیہ السلام نہ ہوتے فاطمہ کا کوئی کف ہی نہیں۔ یہ اعلان ہے کہ رسول کی بیٹی ایک ہے۔ خوش ہو اگر علی نہ ہوتے، خوش ہو میرا پتر۔ اگر علی علیہ السلام نہ ہوتے فاطمہ کا کوئی کف ہی نہیں تھا۔ آدم و من دونہ، آدم ہو، نوح ہو، ابراہیم ہو، کوئی نبی فاطمہ کا کف نہیں۔ جب کوئی نبی
نبی فاطمہ کا کفر نہیں، پھر مان لو علی نبیوں سے افضل ہے، رسولوں سے افضل ہے، اولو العزم رسولوں سے افضل ہے۔ ماشاءاللہ خوش ہو، اگر علی نہ ہوتے نبی جن کے کفر نہیں، کفر بنے کفر کون ہوتا؟ جس سے اس کا رشتہ ہی عالمین میں فاطمہ پاک کے رشتے کے برابر علی علی، صرف علی۔ نبی بھی فاطمہ سے نکاح نہیں کر سکتے۔ اگر میں اجازت دے تو ایک جملہ ضرور کہتا ہوں، میں ضرور آپ سے میرے سامنے بیٹھے ہوئے تو میں جملہ کہنے لگا۔ جناب آدم سے لے کے حضور پاک تک 6000 سال، 1,00,000 ایک کم 24,000 نبی آئے، نبی رسول العظم رسول، کسی نے اپنی بیٹی کا نام فاطمہ نہیں رکھا۔ کسی نبی نے یار، کسی نبی نے اس لیے علماء نے کہا ہے، اس لیے نام نہیں رکھا، کہ یہ نام اللہ نے کل نبیوں کیا، کل انظار نظروں سے، انظار عالمین سے چھپا لیا کہ یہ نام ہے ہی صرف علی کے لیے۔ سیدہ پاک کا معیار کتنا؟ تو پھر مان لو ستارہ جو اترا تھا وہ نکاح کے لیے نہیں، اعلان کے لیے۔ ستارہ کس نے جہنگی میں ابو طالب علیہ السلام کے گھر آیا یا نہیں؟ اب جناب فاطمہ پاک کا بیٹا اس بات کی دلیل ہے کہ جناب سیدہ کا کف کون ہے؟ علی۔ علی علیہ السلام کف بن کے آتے ہیں، یہاں آ کے نہیں بنے۔ رائے خشنود جناب علی علیہ السلام بلندتر صلوات۔ محمد آل محمد کف بنا کے بھیجے، جتنی معصومین کی مائیں ہیں یہ ان کے کف ہیں جن سے امام آتے ہیں۔ جب کف ہیں تو جناب علی کف ہے جناب فاطمہ پاک کا۔ عالمین میں نبی بھی کف نہیں، رسول بھی کف نہیں، صرف جناب علی کی گل کر لو۔ پھر جناب علی جناب فاطمہ کے ذریعے بلا فصل جانشین رسول، ایک گھر والی گل نکل آئی ہے، نفس رسول ہو گئی، جانشینی ہو گئی۔ نفس رسول کون ہوئے؟ علی علیہ اچھا آگے ہے السلام علیکم یبنا خدیجۃ الکبریٰ۔ سبحان اللہ۔ ان خوش ہو وہ جس کی بیٹی ام ابیہا ہو، نہ جانے خدیجۃ الکبریٰ کا کیا معیار۔ بیٹی ام ابیہا ہے یا نہیں؟ ہے جی ہے۔ جناب سیدہ پاک ام ابیہا بیٹی ہے، جس کی بیٹی کا کف علی نہیں، کہ بغیر کوئی ہے ہی نہیں، تو پھر خدیجہ کا کف کون ہوگا؟ کائنات میں ایک ہی تو محمد مصطفیٰ ہے جس کے پیچھے علی نماز پڑھتا ہے۔
علی کسی دے آپ کے پیچھے پڑھی ہے نماز پیچھے علی نماز پڑھے واہ واہ بلانے کے پیچھے ہاں یار ان کو کون سمجھا نہ علی کی نماز ہوگی پڑھانے والے کی نماز نہیں ہوگی تو علی کس کے پیچھے پڑے گی سبحان اللہ جی اب جناب بیٹی کس کی تو کیا بنا علی علیہ السلام کیا بن گئے کف اگلی السلام علیکم میں لمبا نہ کروں میرے بعد بہت سارے پڑھنے والے لیکن گھنٹہ تو میں نے پڑھنا ہی ہے میں یہ کہتا ہوں یہ مکمل کوئی پریشانی نہیں ہے کوئی دادی کوئی نہیں السلام علیکم یبنا خدیجۃ الکبریٰ عظمت جناب خدیجہ سلام اللہ علیہا بلند تر صلوات جناب خدیجہ پاک کون ہے ان کو کون سمجھا عالمین میں میری گل سن لو صحیح سانے بیٹھے ہو سارے عالمین میں سب سے پہلا انتخاب ہی پوری نسل امامت میں خدیجۃ الکبریٰ ان کا آنکھا بیٹھا اصل کس کا انتخاب ہوا جناب خدیجہ جناب خدیجہ او مکہ کی اے بھیڑوں بکریوں والی بی بی کہنے والوں بھائی سبحان اللہ جناب فاطمہ پاک کا کف کون ہے جناب علی کوئی عالمین میں کوئی دوسری بی بی ایسی ہے ہی نہیں عالمین میں نہیں کوئی اور بی بی ہے نہیں جب نہیں ہے تو پھر ان کی جو ماں ہوگی آ جاؤ بسم اللہ صحیح آگے ان کی ماں صحیح ہے تو کمر میری کار کر نہ بچے ساری بچے ہی بچے سارے تاکہ ہون اگلی گل ذرا غور نال سن لو بسم اللہ السلام علیکہ یبنا خدیجۃ الکبریٰ اے خدیجۃ الکبریٰ کے بیٹے گل سمجھ آئی گی کبرا کے بیٹے بیٹا کون ہے حسین حسین جن کا بیٹا بنتا آ رہا ہے ہر میں یار موجود خدیجۃ الکبریٰ کے بیٹے جب بیٹے ہیں تو بیٹی خدیجۃ الکبریٰ کا کف کون ہے محمد مصطفیٰ جناب محمد مصطفیٰ علیہ السلام بی بی خدیجہ کا کف ہے کف ہے کف محمد مصطفیٰ سے بڑھ کر کوئی عالمین میں ہے ہی نہیں سردار انبیاء کوئی نبی نہیں اولو العزم نبی نہیں کوئی نہیں کوئی نہیں تو میں کہوں پھر خدیجہ پاک کا معیار بحیثیت زوجہ بحیثیت ماں امام حسین ان کے بھی بیٹے کیا معیار ہوگا بی بی خدیجہ سبحان اللہ پھر جو انہوں نے جو کہتے ہیں نا کہ بھیڑوں بکریوں والی بی بی تھی ان کو خبر ہی نہیں ہے خدا جانے عقلاً عدالتاً میں لفظ کہنے لگا ہوں خیال کرا ہے عدالتاً اللہ پہ کف بنانا جب واجب ہے اسی عدالت میں جو ضروری ہے جس میں یار کی دستور ہوگی اس میں یار کا کف بنایا جائے پھر مان لو خدیجہ یہاں کی نہیں ہے مکہ مدینے وہ بھی بھیڑوں بکری والے کوئی اور ہوگی آپ کی تاریخوں نے کیا کر دیا ان کا کف بھی بن کے آیا گل میری سن لو اسی خدیجہ پاک کے بارے میں اگر تاریخ پہ جاتی پریشان ہو رہے جی نہیں شکر اس بی بی کے تاریخ میں لکھا ہوا ہے کہ اس بی بی کی پہلے شادی ہوئی ہاں جی
ہوئی ہے نہیں ہاں یہ دس دے نہیں اسی ان سے نہیں یہ کیا ماننا میں نہ لکھا کھڑا ہے نہ اگر ہے ہی نہیں تو پھر لکھوایا کیوں گیا یہی تو سازش ہے تاکہ پتہ لگے اصل ہی جب صحیح نہیں ہوگا تو آگے نتیجہ کہاں سے لیں گے تو پھر کف بنانے والا کون ہے اللہ محمد مصطفیٰ کا کف جو بنایا بی بی خدیجہ کا خود اللہ نے بنایا یہ اللہ نے بنایا بنایا نہیں؟ بنایا ایک تحریر ہوئی کہ بی بی کی شادی ہوئی اور وہ بھی غیر مسلموں میں ہوئی 3 بیٹیاں ہوئی کوئی ذوالنورین بنا وہ بس اسی بنانے ہی کے چکر میں سارا نظام کیا خدیجۃ الکبریٰ جس کے لیے بن کے آئی ہے واجب ہے توحید پر اس کی حفاظت جب پہلی امانت ہی اللہ نے نہیں پہنچائی تو پھر اللہ کہاں ہے یہ ساری روایتیں ہی بنائی گئی ہیں میرا بابا سبحان اللہ کیا کہیں اتنی بوٹیاں تھی تو ان کے کافروں کے گھر تھی لو بیوہ تھی لیکن خدیجہ کو پھر میں کہتا ہوں ساری دنیا سے اگر یہ جو لکھا گیا ہے خدا کے لیے یا توحید بچا لو یا روایت بچا لو یا روایت بچاؤ وہ توحید خطرے میں ہے روایت ہی بچا لئی بس یہی سے بات کر کے بی بی پاک کا کیا نام رکھا نام رکھا گیا فاطمہ کیسا نام نظار عالمین سے یہ نام چھپا لیا کسی نبی نے اپنی بیٹی کا نام نہیں رکھا نہیں رکھا 6000 سال 1,24,000 نبی رسول اولو العزم رسول پریشان ہو نام نہیں جب نہیں اللہ مارا جائے میں جلدی کر لیتا فاطمہ کے معنی ہیں جہنم سے بچانے والا آج مان لو جہنم سے بچ جاؤ گے دل سے مان لو جہاں تک میری آواز آ رہی جہنم سے بچانے والی جنہ ساڈا مجمع ہے سارے نعرہ مار دین ذرا تسلی ہو جائے گی مل کے نعرہ ہے جہنم سے بچانے والی سبحان اللہ سبحان اللہ ہن گل دوسری گل جڑی یہ سمجھانی ہے خدا کے لیے ذرا تھوڑی سی میرے ساتھ ہو جائے تھوڑا سا جہنم سے بچانے والی کون ہے جناب سیدہ آگے فاطمہ کیوں نام رکھا گیا محمد تقی تبریزی اس کی کتاب ہے صحیفۃ الابرار میرے پاس دونوں جلدیں عربی میں بھی صحیفۃ الابرار وہ فرماتے ہیں کہ بی بی پاک کا نام فاطمہ اس لیے رکھا گیا سارے ماشاءاللہ ماشاءاللہ یہ گل آپ کو کتنی جلدی کوئی مولوی صاحب نہیں لأن الخلق پر الف لام استغراق کا ہے کل دنیا کی خلق
دنیا کے کل غوث و کلندر مومنین متقین زاہدین عارفین عارفین کل شامل، نبی شامل، رسول شامل، اولو العزم رسول شامل، لأن الخلق فتموا عن معرفتها، بی بی پاک کو سمجھنے میں کل مخلوق نبیوں سمے فاطمہ پاک کو سمجھنے میں فطیم ہے، فاطمہ سے فطیم، فاطمہ سے فاطمہ سے فطیم، اے تو یہ میم فطیم، فاطمہ فاطمہ فاطمو فہوا فطیم، گردان میں پوری نہیں پڑتی، فطیم، ساری دنیا فطیم۔ جب رسول نے فرمایا میری فاطمہ کو ساری دنیا سمجھنے میں فطیم ہے، آدمی کھڑے ہو کہتے بولا فطیم کسے کہتے ہیں؟ فرمایا فطیم وہ دودھ پیتا ماں کا وہ بچہ جس کی ماں اس کا دودھ چھڑا دے وہ فطیم ہے۔ میں بہت بڑی بات کر رہا ہوں میرے بھائی، خدا کے واسطے سمجھو میری گل کو، سیانے بیٹھے سارے، دودھ پیتا بچہ، آپ سارے دودھ ماں کا پی کے آئے یا نہیں؟ جو فیڈر والے ہیں ان سے میری بات نہیں، سارے پی کے آئے ہو نا صحیح؟ بتائے ذائقہ کیا ہے؟ وہ بھی بیٹھے کوئی پتہ نہیں، 2.5-3 سال جیتی آپ نے پیے، چھوڑ دے نہیں سر، رو دے تسی رون دے سو پیچھے سے پھی کے آئے، یہ دیکھ حکمت الہی ہے، دودھ چھڑا دیا جاتا ہے کب؟ جب ذائقہ سمجھنے لگتا ہے دودھ چھڑا دیا، اور نہیں فرما رہے کتنی بڑی کوئی ذائقے کوئی نہیں بتا سکتا، کوئی بھی کہ دودھ کا ذائقہ کیسا ہوتا ہے خدا جانے۔ جس عام بی بی ماں بنے تو یہ کمال ہے، تو پھر فاطمہ زہرا کا بیٹا کیسا؟ اللہ اکبر، اللہ فطیم، فطیم ماں کا دودھ پیتا ہوا بچہ دودھ چھڑا دے۔ اب قرآن سے پوچھتے ہیں قرآن اس فطیم کا معنی بتا، میں نے قرآن میں تفصیل سے لکھ دیا ہے پورا اس موضوع کو۔ فطیم کے معنی قرآن کہتا ہے حملہ وفصالہ 30 شہر، حمل کی مدت اور دودھ پلانے کی دونوں مدت ملا کے 30 شہر 30 مہینے ہے۔ کل بھی سمجھ آئیے بابا سے، 30 حمل اور فصال، فصال مانے دودھ چھوڑنا، حمل مانے حمل کی مدت، حمل کی مدت ہے 9 مہینے، 30 مہینے میں سے 9 مہینے نکال دیں، 21 مہینے باقی رہے۔ 21 مہینے میں جس بچے کا دودھ ماں چھڑاتی ہے اسے کہتے ہیں فطیم۔ بے خبر دنیا، رسول فرماتے ہیں کل دنیا میری فاطمہ کو سمجھنے میں فطیم ہے، علی فطیم نہیں ہے۔ سمجھنے میں کیا ہے؟ فطیم۔ بی پاک کو سمجھنے میں فطیم ہے۔ تو اب 21 مہینے میں جتنا بچہ اپنی ماں کو سمجھتا ہے اس وقت تک کل کائنات فاطمہ کو سمجھنے میں فطیم کی مانند ہے۔ وہ جس کی زوجہ اس میں یار کی ہو، پھر علی کے
सलूनी का दावा जनाब अली अलैहिस्सलाम ने सलूनी का दावा किया या नहीं किया और बराबरी करने वाला रसूल खुदा के ज़माने में जनाब अली अलैहिस्सलाम ने सलूनी का दावा नहीं किया नहीं किया कि हुजूर के सामने मैं दावा करूं। होए 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 3 ज़माने गुजर गए, उनके होते हुए भी सलूनी का दावा नहीं किया, कहीं ये पशेमान न हो। दावा नहीं किया। 36 हिजरी गल हुण समझ आती थी। ऐसे 36 हिजरी को जब तख्ते खिलाफत पे बैठे, कद राजा अल हक को वकाल हक को भी है, राजा अल हक को अला मकान है, आज हक अपने मकाम पे आता है। समझ आई है गल दोहराना मकसद है मेरी है। जनाब अली ने जब सलूनी का दावा किया, बस एक लफ्ज़, सुभान अल्लाह। एक आलिम बैठा हुआ था यहूदी, उसने दिल में कहा मैं भी जनाब अली जितना जानता हूँ। दिल में कहा, देखो तुझे और कितने आदमी बैठे, हो सकता है मैं पढ़ रहा हूँ आपके दिल में भी कोई बातें आती हो। हाँ जी अब मुझे तो खबर नहीं, इमाम तो हर एक की हर शायद तो उस आदमी ने कहा कि मैं भी जानता हूँ। जनाब अली ने उसी की तरफ इशारा करके बरमाया, भाई जरा मेरी तरफ देख। अली अलैहिस्सलाम का चेहरा देखना इबादत है। तू किधर देख रहे हैं जनाब अली ने उसको, वो खड़ा हो गया, सरकार ने उसी के सामने अपने हाथ को दराज किया। अब जो वापस हाथ किया मुट्ठी बंद थी, उसी से फरमाया बता मेरे हाथ में क्या। उसने कहा मौला आपके हाथ में अंडा है, फुला पहाड़ी पर था, आपने अपने इल्म से उठा लिया। सरकार अली ने हाथ खोल दिया, ठीक कहा ये अंडा है, मैंने अपने इल्म से उठाया। अब तू रख के देख लो मेरे पास रख के बता। ये पहला वाकया हजारों वाकयात में, इंशाअल्लाह मैंने कितने हजार वाकयात कुरान की आयत के हवाले से जमा किए हुए, हर आयत के साथ मैं फैसले जनाब अमीर के सारों के उस कुरान में लगाने वाला इंशाअल्लाह, तरतीब से अभी लगेगी माशाअल्लाह। अब जनाब इंशाअल्लाह हो जल्दी से, लेकिन ये आखिरी निकल खैर हो जाएगी। ये समंदर है, ये कूजू में बंद नहीं हो सकता। अच्छा मैं क्या कह रहा हूँ, अंडा उठा के उसने ये अंडा आपने वहाँ से उठा लिया है। जब उठा लिया है तो सरकार अली ने फरमाया बेशक मैंने उठा लिया। अब उसी शख्स से कहा, सारे मेरे पास देख लो आखिरी जुमला, सरकार ने फरमाया अगर तेरा इल्म मेरे बराबर है लो अंडा वहीं रख। कहता मौला ये मेरा